بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعدی ارشد اور ایکسٹرالوجر ہوں, NLP ٹرینر ہوں اور ہپنوتھراپسٹ ہوں. آج ہم ایک ڈیفرنٹ موضوع پہ بات کریں گے ہمیشہ کی طرح, اور آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے تو وہ ہے جب ہمارے اندر بدلے کی آگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت اس کے رزلٹ ملے, فل فور ملیں, جو کہ کبھی کبھی نہیں ملتے ہیں اور ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں نہیں ہماری سن رہا, ایسا کیا ہو گیا ہے. ہمارے اندر ڈفرینٹ فیلنگز ایسی پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایسے حالات, کوئی سرکمسٹانسز, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں کہ آپ کو شکست ہوتی ہے یا آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, جب کہ آپ حق سچ پہ بھی ہوتے ہیں. اور اس وقت جیتا کون ہے؟ جو کہ آپ کا مخالف ہوتا ہے, جو کہ آپ کے لیے نیگیٹو بھی سوچ رہا ہوتا ہے, نیگیٹو کر بھی جاتا ہے. مگر تھوڑا سا صبر, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے اندر صبر کی کمی ہے اور ہم بے صبرے ہو کے اس کے رزلٹس اسی وقت فل فال چاہ رہے ہوتے ہیں, جو کہ کبھی تو فوراً مل جاتے ہیں, کبھی کبھی کچھ سال لگ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم اس کو شاید اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک جہاں تو یہ ہے, دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اور ایک جہاں اگلا بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی حاضری کرنی ہے. کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو پینڈنگ کر دے یا بہت لمبے دیر کے لیے اس کا آپ کو رزلٹ ہی نہ ملے. رزلٹ ملتا ہے, اس کو ہم کارما بھی کہتے ہیں, فوراً رزلٹ ملتا ہے. کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اگلے کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہو جاتا ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو کیوں اللہ سے دور کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس رب تعالیٰ سے دعا مانگنا یا اس کی طرف رجوع کرنا بھول جاتے ہیں؟ جبکہ اگر ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ انہی کو قریب کرتا ہے جن کو وہ کوئی دکھ تکلیف یا کسی بھی قسم کے ایسے مرحلے سے گزارا ہوتا ہے جس میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا یا میرے اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا یا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں صرف اور صرف اپنا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو رب تعالیٰ بدلہ لیتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اپنے منہ سے بہت سی ایسے ورڈز کہہ جاتے ہیں, بد دعائیں دے دیتے ہیں, بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, اور سچ پوچھے تو میں خود اپنے آپ کو اس چیز میں انکاؤنٹر کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو کہیں پیچھے رکھتی ہوں, نہیں, ہم سب ہی کر جاتے ہیں. اس وقت میں تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ تو یقیناً ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ چیز کرتا ہی نہیں ہے جو کہ اس کے بندے کے لیے ٹھیک نہ ہو, یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کرتا ہے. ہمیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے ملتے ہیں, اور جب وہ جھٹکے ملتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ او ہو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا. اس میں بھی کوئی رب تعالیٰ کی حکمت ہے. صرف اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس موضوع پہ بات کرنا مجھے اس لیے بھی امپورٹنٹ لگا کہ کچھ ایسے میرے سیشنز چلتے ہیں جس میں لوگ بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ایسی بچیاں بہت سے ایسے سامنے میرے قصے آتے ہیں کہ آپ یقین کریں میرا خود دل پریشان رہتا ہے. کتنی دیر تک سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بچی نے اتنا کچھ کیا, سب کچھ ہوا, پھر بھی وہ سفر کر رہی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی فیمیل کے ساتھ ہو, میلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا معاملہ آپ کے کاروبار میں, آپ کے لین دین میں, آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور اگلا آپ کو ایک دم سے ایسے پیچھے کر دیتا ہے جس طرح آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس پہ تھوڑی دیر کا صبر بہت ضروری ہے. صبر نہیں کرتے ہیں تو ہم جب خود بدلے لینے کی کوشش کرتے ہیں, جو لوگ آج کل بہت زیادہ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کے طور پہ جادو ٹونے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ان بابوں کی سونا چاندی ہو جاتی ہے, جو سچی بات ہے. روکیے اپنے آپ کو اس چیز سے. یہ بھی فتنہ ہے, یہ بھی فتنہ ہے. ہم لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے, اور وہ یقیناً شیطان ہی ڈالتا ہے نا کہ بس جو تم کر سکتے وہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ کر جاؤ وہ کر جاؤ. ڈونٹ ڈو دیٹ. تھوڑا سا ویٹ کیجیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ آپ کی سنے نہ. سچے دل سے اگر اس کو پکارا جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے. آپ کے سامنے اس شخص کے جو بھی حالات ہے, جس نے بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے, وہ کوئی بھی ہو,
تو وہ معاملہ سامنے ضرور آتا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گی, اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری لائف میں کوئی بھی ٹراما, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ظلم, کچھ بھی ہوا ہو, ہم اس کو اپنے پیرنٹس پہ ضرور ڈالتے ہیں کہ وہ, یہ ورڈ آج کل بڑا کامن ہے کہ وہ ٹراما تھا, وہ ایسے ہوا, وہ پیرنٹس نے ایسے کر دیا, وہ ایسے ہو گیا. تو میں ایسا سمجھتی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں گے, ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط سوچ ہی نہیں سکتے. اس میں وہ کوئی آپ کے لیے کریکشن کر رہے ہوتے ہیں. بٹ بڑوں سے بھی میری گزارش ہے, جتنے بھی بڑے مجھے سن رہے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ کمیونیکیٹ تو کیجئے, بات کیجئے. بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ بچے کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. کبھی کبھی کوئی ہمارے ساتھ برا کر جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی اس کی ایک بیک گراؤنڈ, اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی کہتے ہیں نا, ماں کے پیٹ سے برا بن کے نہیں پیدا ہوتا. سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو کسی کو برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف, دونوں ہی چیزیں ہیں. مگر کیا کریں, نیگیٹیوٹی اٹریکٹس مور, پازیٹیوٹی کم اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا اس چیز کو اگر ہم سمجھیں نا کہ اگلے نے اگر یہ کیا ہے تو کیوں کیا, جو کہ آئی نو آپ لوگ لکھیں گے کہ جی بڑا مشکل ہے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ, یس اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم دوسرے کے سرکمسٹانسز کو سمجھیں. مگر پھر اس کو وقت دیجیے, ٹائم دیجیے. ٹائم بہت کچھ ٹھیک کرتا ہے. اس لیے تو نہیں کہتے نا کہ گھڑی کی سوئیاں نا بار بار دن میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ تو 12 کے اوپر 12 یا کسی بھی کے اوپر آتی ضرور ہے. تو آپ کا وقت بھی آئے گا, آپ کی بھی سنوائی ہوگی. آپ کے بارے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کچھ اچھا نہ لکھا ہو. میں امید کرتی ہوں کہ ایک چھوٹے سے اس میسیج کے ساتھ جو میں نے آج آپ سے بات کی ہے, اپنی لائف کو ہم کہیں نہ کہیں ڈائریکشن میں لے کر جانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ آج کے موضوع کے لیے. اگلے کسی اچھے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی.